نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ الرعد کو مکمل کر لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سورہ ابراہیم کا تعارف، اس کا شان نزول اور اس میں جو اہم موضوعات ہم دیکھیں گے وہ پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ ابراہیم کا تعارف سے۔ سورہ ابراہیم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی 14ویں سورہ ہے۔ اس کی کل تعداد جو ہے آیات کی وہ 52 ہیں، اور اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور دعوت توحید کی طرف ہے۔ مقام نزول اس کا مکہ مکرمہ ہے، لہٰذا ہم اسے مکی سورہ میں شمار کریں گے، اور اس میں اصل مخاطب جو ہیں وہ کفار مکہ ہیں اور ابتدائی مسلمان ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس کا شان نزول۔ یہ سورہ ایسے وقت میں نازل ہوئی جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سخت اذیتیں دے رہے تھے۔ اس سورہ کے ذریعے انبیاء سابقین کی قوموں کا انجام بیان کر کے کفار کو تنبیہ کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو صبر اور استقامت کی تلقین دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور ان کی توحیدی جدوجہد کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس سورہ میں تسلی دی ہے اور ان کی رہنمائی کی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں وہ اہم موضوعات جو ہم اس سورہ میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اس سورہ میں توحید کا پیغام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک کے باطل ہونے پر زور دیا گیا ہے، باطل معبودوں کی بے بسی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے وحی اور انبیاء کی دعوت، قرآن کو نور اور ہدایت قرار دیا گیا ہے جو انسانوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام رہا ہے، اور وہ دعوت حق، دعوت توحید ہے۔ گزشتہ امتوں کے انجام کا بھی تذکرہ ہم اس سورہ میں دیکھیں گے۔ ان قوموں کا انجام جو اپنے انبیاء کو جھٹلاتی رہیں، ان سے سبق لینے کی دعوت ہمیں ملے گی۔ کفار مکہ کو ان کے ذریعے خبردار کیا گیا ہے تاکہ وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اعمال کو درست رکھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سورہ میں روز قیامت کا منظر بھی ہے، قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے مناظر، کفار کے انجام اور اہل ایمان کا انعام جو ہے وہ اس میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعمال کا حساب اور جزا و سزا کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ میں شکر اور ناشکری کا فرق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاص سے بھری دعائیں ہیں جو کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد اور مکہ شہر کے لیے کیں۔ ان کی توحیدی فکر، دعاؤں اور قربانی کا ذکر آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا مختصر سا جائزہ سورہ ابراہیم کا۔ اگلے سبق میں ہم سورہ ابراہیم کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔